آج جب جس موضوع پہ ہم بات کرنے کے لیے جمع ہیں، جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عشق رسول۔ سب سے پہلے میں سیرت کا مطلب آپ حضرات کو بتا دوں کہ سیرت کہتے کس کو ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں نا ہم سیرت پڑھیں گے یا سیرت پہ بات کریں گے یا سیرت پہ بیان کریں گے، تو سیرت کیا ہوتی ہے؟ یہ میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ مجھے اس کا بھی تجربہ ہوا۔ میں نے کسی جگہ جا کے کہا کہ بھئی سیرت کا مطالعہ کیا کریں، تو مجھے بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ مفتی صاحب یہ کون سی کتاب کا نام ہے سیرت؟ تو میں نے ان کو بتایا کتاب کا نام نہیں ہے۔ سیرت کا بنیادی مطلب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، اس کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ کیا مطلب اس کو پڑھنا؟ مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک اچھا نمونہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ اچھا نمونہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو قرآن میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اس راستے پر چلو جس راستے پر اللہ کے رسول چلے ہیں۔ یہی مطلب ہے نا اس آیت کا، کہ تم اس راستے پر چلو جس راستے پر اللہ کے رسول چلے ہیں۔ اب ہم کب چلیں گے اس راستے پر؟ اس کے لیے پہلی بنیادی شرط یہ کہ ہمیں پتہ ہو کہ حضور علیہ السلام کا راستہ کیا ہے۔ ایسا ہی ہے، اگر ہمارے علم میں نہیں ہوگا تو عمل کیسے کریں گے؟ پہلے ہمیں یہ تو پتہ ہو کہ حضور علیہ السلام کا راستہ کون سا تھا، کیسی آپ کی زندگی تھی۔ اب راستے پہ چلنے کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر حضور علیہ السلام کے بارے میں جب ہم پڑھنا چاہیں گے، پڑھنا شروع کریں گے، تو حضور علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دنیا میں اللہ نے ان کو اور مختلف حیثیتیں دی ہیں۔ مثال کے طور پر حضور علیہ السلام ایک شوہر بھی تھے نا، بولیں حضور علیہ السلام ایک شوہر تھے یا نہیں تھے؟ بولیں تھے نا۔ تو ایک مسلمان سے اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ تم ایسے شوہر بنو جیسے شوہر اللہ کے رسول تھے۔ اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ کہ تم کو ایسا شوہر بننا ہے جس طرح کے شوہر میرے رسول نے دنیا میں بن کر دکھایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ شوہر ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ شادی شدہ لوگ موجود ہیں نہیں موجود؟ تو جو شادی شدہ لوگ موجود ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کو اس حیثیت میں پڑھا ہو کہ حضور کیسے شوہر تھے تاکہ میں اس طرح کا شوہر بن کے دکھاؤں؟ ہمارے اس مجمع میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ حضور کیسے شوہر تھے؟ حضور علیہ السلام کا گھر میں رویہ کیا تھا؟ جب بیوی کو غصہ آتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ کی ازواج کیا کرتی تھی؟ گھر میں آپ کا وقت کیسے گزرتا تھا؟ آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کی گفتگو کیا ہوتی تھی؟ وغیرہ وغیرہ۔ ایک شوہر جتنی زندگی گزارتا ہے، حضور علیہ السلام کی تو ازواج بھی ایک سے زیادہ تھی، آپ نے کیسے زندگی گزاری؟ اب اگر ایک مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو بھائی اگر تمہارے رسول ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے ایسا شوہر بننا ہے جیسے شوہر تمہارے رسول نے بن کر دکھایا ہے۔ تو یہ ہم کب بنیں گے؟ جب پہلے ہمیں علم ہوگا نا، یا بغیر علم کے بنیں گے؟ حضور علیہ السلام ایک بیٹے تھے یا نہیں تھے؟ بولیں حضور علیہ السلام کے والدین تھے نا، حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ۔ آپ کیسے بیٹے تھے؟ آج کے بیٹے سے اسلام کا مطالبہ یہ کہ آپ ایسے بیٹے بن کے دکھائیں جیسے بیٹے اللہ کے رسول نے بن کے دکھائے۔ تو آج کے بیٹے کو پتا ہے کہ ہمارے پیغمبر نے کیسا بیٹا بن کے دکھایا؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک والد تھے یا نہیں تھے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ اپنے بیٹوں کے ساتھ کیا تھا، اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا تھا؟ تو ہم سے شریعت کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ تمہارا رویہ بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور اپنے بیٹوں کے ساتھ وہ ہونا چاہیے جو رویہ میرے پیغمبر کا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے مسلمان کو کیا یہ بات پتہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور اپنے بیٹوں کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں کی تربیت کی نہیں کی؟ اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی تربیت کی یا نہیں کی؟ آپ میرے ساتھ بولیں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ میں اتنا دور سے آیا ہوں تاکہ یہ بات ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوئی دھواں دھار خطاب آپ کو سننے کو یہاں نہیں ملے گا کہ کوئی منہ سے جھاگ نکل رہی ہو، کوئی ایسی کوئی بات میں کرنے کے لیے نہیں آیا، میں سمجھنے سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ ہم اس بات کو آج جب مجلس سے اٹھیں تو کچھ لے کر اٹھیں کہ آج کے بعد ہم نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے اور آج تک ہم سے کیا کوتاہی ہوئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کی تربیت کی نہیں کی؟ بولیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تربیت کی تو ہم سے شریعت کا مطالبہ یہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رول ماڈل اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب تم نے بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنی ہے جیسی تربیت تمہارے رسول نے کی ہے۔ کیا آج والدین کو یہ پتا ہے کہ ہمارے پیغمبر نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی تھی؟ آج کے مسلمان کو نہیں پتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک پڑوسی تھے نہیں تھے؟ آپ کے اڑوس پڑوس میں لوگ رہتے تھے۔ آپ کے ایک پڑوسی ابو لہب تھا، آپ کا ایک پڑوسی، دوسرا پڑوسی آپ کا عقبہ ابن ابی معیط تھا۔ دونوں حضور کے بہت بڑے دشمن تھے۔ ابو لہب بھی اپنے گھر کا کچرا لا کر حضور کے دروازے پہ پھینک دیتا تھا، عقبہ ابن ابی معیط بھی اپنا کچرا لا کے حضور کے دروازے پہ پھینک دیتا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کنت بین شر جارین، میں دو بدترین پڑوسیوں کے درمیان میں نے وقت گزارا ہے۔ تو آپ ایک پڑوسی بھی تھے، آپ کا پڑوسیوں کے ساتھ رویہ کیا تھا اور آپ کے پڑوسی کون کون تھے اور پڑوسیوں کا رویہ کیا تھا؟ ہم سے شریعت کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم نے ایسا پڑوسی بننا ہے جیسے پڑوسی اللہ کے رسول تھے۔ تو کیا ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے رسول کیسے پڑوسی تھے؟ یہ میں آپ کو چند مثالیں دے رہا ہوں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ تمہارے لیے رول ماڈل ہے، کیا مطلب رول ماڈل؟ وہ بات کیسے کرتے تھے، وہ چلتے کیسے تھے، ان کا گفتگو کا انداز کیا تھا، چھوٹوں کے ساتھ رویہ کیا تھا، بڑوں کے ساتھ رویہ کیا تھا، دوستوں کے ساتھ رویہ کیا تھا۔ ایک ایک چیز پہ جب آپ غور کرنا شروع کریں گے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم لوگ آج مسلمان ہیں، بہت معذرت کے ساتھ، لیکن صرف زبانی کلامی حد تک۔ یہ جتنے سوالات میں نے کیے ہیں ان سوالات میں سے کسی کا جواب بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور ہم میں کسی نے زندگی کے 30 سال گزار دیے، کسی نے 40 سال گزار دیے، کسی نے 50 سال گزار دیے، کسی نے 60 سال گزار دیے، کوئی اسی طرح دنیا سے چلا گیا، اس کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا تھا؟ سوال یہ ہے اللہ نے اپنے رسول کو دنیا میں کیوں بھیجا تھا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ بتائیں۔ اس امت کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، ایسا ہی ہے۔ اس امت کی قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو داعی الی اللہ بنایا، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا۔ یہ حضور کا منصب ہے کہ اللہ نے دنیا میں رسول کو اس لیے بھیجا، اور تمام رسولوں کو اللہ دنیا میں اس لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ انسانیت کی رہنمائی کریں، ان کی ڈائریکشن سیٹ کریں، ان کو گائیڈنس فراہم کریں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے رسول جس مقصد کے لیے آئے تھے، اگر ہم اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تب تو ہم کامیاب ہیں، لیکن اگر اللہ کے رسول جس مقصد کے لیے آئے تھے
ہم زبانی کلامی دعوے کرتے رہے اور اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ محض زبانی دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ عربی کا ایک شعر ہے، تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، ھذا لعمری فی الانام بدیع، لو کان حبک صادقا لاطعتہ، ان المحب لمن یحب مطیع۔ یہ کیسی محبت ہے؟ اگر تمہاری محبت سچی ہے تو پھر اللہ کے رسول کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ اور اطاعت اس وقت کرو گے جب پہلے علم حاصل کرو گے کہ اللہ کے رسول کون تھے، کیسے شوہر، کیسے والد، کیسے دوست، کیسے پڑوسی، کیسے ساتھی، کس طریقے سے زندگی گزاری۔